अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो या फेसबुक हो या दिगर जो सोशल मीडिया ऐप है उस पर आपने देख रहे होंगे कि अभी अभी एक फितना ज़ाहिर हुआ, जो कि न्यूज़ चैनल की तरफ से मालूम हुआ कि वसीम रिजवी और उसके साथ एक और कोई वकील था कि उसने ये याचिका दायर की है कि कुरान मजीद से 26 आयत करीमा को हटा दिया जाए। और उसकी दलील ये है कि उसने कहा कि ये 26 आयत जो है वो आतंकवादी को बढ़ाने का काम कर रही है, आतंकवाद को पनाह दे रही है। और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो नाजिल होने के बाद जो है हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में क्या है, उस कुरान मजीद में तहरीफ की गई, रद्द बदल किया गया और इन लोगों ने क्या है कुरान मजीद को बदल दिया। इसलिए क्या है, ये 26 आयतें अपनी तरफ से जोड़ी गई है, इसलिए इसको निकाल दिया जाए। ये बड़ा अफसोस होता है। सबसे पहले तो हम उसके इस बात की क्या है पुरजोर अपनी तरफ से क्या है एहतजाज करते हैं और इनकी ये बात जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले मैं कुरान मजीद की आयत करीमा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह ला यहदीहिमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते हैं तो अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देता है और उनके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। उनके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। यानी ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद जो नाजिल फरमाया उसकी हर एक आयत पर ईमान लाना ये फर्ज है। अगर उनमें से किसी एक आयत का भी आपने इनकार कर दिया तो आप क्या हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। यहूदो नसारा जो कुफ्र शिर्क में पड़े तो वो इसी वजह से पड़े कि वो अपनी क्या है उन आयतों पर ईमान लाते जो उनका मकसद रहता और उन आयतों को झुटला देते जो उसमें वईद बताई जाती। तो यहूदो नसारा के गुमराह बद्दीन होने का सबसे पहला नजरिया यही है कि वो बाज आयतों पर ईमान लाते थे और बाज को क्या है छोड़ देते थे, जिसके बारे में कुरान मजीद ने साफ तौर पर जिक्र फरमाया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते कि उनमें से तुम बाज आयतों पर ईमान लाए और बाज को तुम छोड़ दिए, यानी अपनी मकसद में जो हुआ उसको छोड़ दिए। अब यहां पर तीसरी बात यह है कि जो इसने इल्जाम लगाया खुलफाए सलासा पर, खुलफाए सलासा पर जो उसने इल्जाम लगाया है कि खुलफाए सलासा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और क्या है हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या है रद्दो बदल कर दिया। अब जरा बताइए कि खुलफाए सलासा पर माअज़ल्लाह तहरीफ कुरान का इल्जाम लगाना, यानी तीनों खुलफा पर यानी कुरान तब्दील कर दिया गया, जो इल्जाम लगाया गया है, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैते अतहार पर भी इल्जाम आएगा, क्योंकि जब कुरान को तब्दील किया गया उनके कौल के मुताबिक तीनों खुलफा के जमाने में, तो फिर वही कुरान तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भी आया। तो जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या है वो अपने दौर में खामोश क्यों रहे? उनकी भी तो हुकूमत थी। ये लोग मुजावर हैं, सिर्फ भौंकना जानते हैं, ये नहीं समझते कि एक पर इल्जाम लगाने की वजह से दूसरे पर ऑटोमेटिक इल्जाम आ जाए, एक पर इल्जाम आने की वजह से दूसरों पर क्या है ऑटोमेटिक इल्जाम आ जाएगा। तो लिहाजा ये दरअसल क्या है, उन उलमा के लिए भी मैं बता रहा हूं कि जो उलमाए शिया हैं तो दरअसल क्या है, जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ मानने वाले हैं, तो ये असल में क्या है एक टारगेट है मुसलमानों को मजरूह करने की। ये एक किस्म का गोया कि ये तो काफिर ही हो गया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुरान की बाज आयत पर ईमान लाया और बाज का इनकार कर दिया, और कुरान हमारा साफ कहता है कि कुरान मजीद की बाज आयत पर ईमान लाना और बाज का इनकार करना ये तो कुफ्र है, ये तो कुफ्र है। तीसरी बात यह है कि इसने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली। अब मैं आपको यह बताता हूं कि कुरान मजीद जो है ये कोई सुप्रीम कोर्ट में नाजिल नहीं हुआ है। कुरान मजीद जो है
یہ کوئی سپریم کورٹ میں نازل نہیں ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کا یہ جو یہودیت اور نصرانیت والا کھیل ہے نا، یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلے گا، یہ قرآن کے ساتھ نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن کا محافظ خود اللہ ہے، قرآن کا محافظ خود اللہ ہے اور خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 26 آیت جو ہے یہ آتنکواد کا حکم دیتی ہے، ذرا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے کہ کسی ایک بے گناہ کو اگر آپ نے قتل کر دیا، کسی ایک بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا تو گویا کہ آپ نے پورے خاندان کو قتل کر دیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھو قرآن کتنی اس کا تعلیم دے رہا ہے کہ بے گناہ کے قتل کو قرآن نے پورے امت کے پورے قوم کے قتل کو بتایا۔ آج جو پوری دنیا میں امن اور شانتی پھیلی ہوئی ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آج جو مسلمان شراب نہیں پیتا ہے یہ قرآن کی وجہ سے، آج جو مسلمان جوا نہیں کھیلتا ہے یہ قرآن کی وجہ سے، آج جو مسلمان جو ہے اپنی بیویوں کو ستاتا نہیں ہے یہ قرآن کی وجہ سے، آج جو مسلمان اپنی بیویوں کو زندہ جلاتا نہیں ہے یہ قرآن کی وجہ سے، آج جو مسلمانوں کے اندر جو اخلاق ہے یہ قرآن کی وجہ سے۔ یعنی ساری دنیا میں یہ جو امن اور شانتی پھیلا ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ قرآن آتنکوادی کا حکم دیتا ہے، آتنکواد کو حکم دیتا ہے۔ ارے قرآن تو وہ ہے کہ آتنکواد کو مٹانے کا حکم دیا ہے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ کون سی آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں جو کہ یہ کہا گیا کہ قرآن آتنکواد کا حکم دے رہا ہے؟ جہاں پر قرآن مجید نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر آپ پڑھو اس کے سیاق و سباق کو، اس کے آگے اور پیچھے والی آیت کو، کہ قرآن مجید نے وہاں پر جنگ کا خاکہ بیان کیا ہے کہ جنگ میں اگر تمہیں کوئی آمنے سامنے ہو تو جنگ میں تم قتل کر سکتے ہو، اور اگر جنگ ہو رہی ہے تو کیا ہم ہاتھ باندھ کر کے ٹھہریں گے؟ اگر ہندوستان پر کوئی حملہ کرے گا غیر ملک تو کیا ہم ہندوستانی کیا خاموش دیکھتے رہیں گے یا اس کا دفاع کریں گے؟ اگر ہمارے ہندوستان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ہندوستان کو بچانے کے لیے یا تو جان لے لیں یا تو جان دے دیں، ہندوستان کو بچانے کے لیے یا تو اس کی جان لے لیں یا خود جان دے کر شہید ہو جائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور تم نے یہ قرآن مجید کو 26 آیت کریمہ کو بتانے، کیا تم بڑے قرآن مجید کے عالم بن گئے ہو کہ تم اپنی چاپلوسی میں یہود و نصارہ کے بسکٹ کو لے کر کے اپنے دل میں اور اپنے پیٹ میں مت ڈالو؟ یہ قرآن ہے، قرآن مسلمانوں کے دل اور جان کو مجروح نہ کرو، کیونکہ مسلمان قرآن مجید اور اپنی شریعت کو بچانے کے لیے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تم نے کیسے کہہ دیا یہ قرآن ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا، اور آگے فرماتا ہے اللہ، یہ سورہ والمحصنات کے ہے آیت کریمہ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یعنی 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں؟ یعنی ایک حصہ، ایک چیز لے لیے اور وہ انہوں نے گمراہی خرید لیا اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ یہ جو ہے یہ قرآن پہلے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ ایک حصہ لیں گے اور اس کے بدلے میں گمراہی خریدیں گے، اور تم پر وہ بوجھ ڈال کر کے وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کیا ہے ان کے کہنے پر آ کر کے کیا ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے اور کافی ہے، اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو کتاب یعنی توریت میں ملی، جن سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پہچانا، لیکن امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے متعلق جو کچھ توریت میں بیان کیا گیا اس حصے سے محروم رہے، یعنی بعض چیزوں کو اس نے پہچانا اور بعض چیزوں کو سے وہ محروم رہے۔ تو ایسے ہی یہ جو شخص ہے ظالم بدبخت جو شخص ہے یہ قرآن مجید کے بعض حصے کو لے رہا اور کہہ رہا ہے کہ تم بھی اس کی بات پر آ کر کے گمراہ ہو جاؤ، تم سپریم کورٹ کی عدالت میں یا پوری دنیا کی عدالت میں یاچیکا دائر کر دو۔ یہ نہیں، قرآن یہ ایک حرف نہ بدلا ہے،
نہ بدلے گا اور قیامت تک قرآن مجید کا ہر ایک حرف حفاظت سے ہے. کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کو نہیں بدل سکتی. لہٰذا ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس احتجاج کو آگے بڑھائیں اور آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کے اعجاز کو اپنے دل میں رکھیں. یہ لوگ کتے کی طرح ہے جو بھونکتے رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور قرآن مجید کے اعجاز کو اپنے دل میں ہمیشہ سما کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.